اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام تزکیہ نفس میں کہ یہ پروگرام اپنی اور دیگر انسانوں کے نفس کی طہارت کا پروگرام ہے۔ تزکیہ نفس یعنی نفس انسانی کو گناہوں سے پاک کرنا، اور اگر پاک ہے تو اسے رکھنا۔ اگر تزکیہ نفس کے اس عمل پر توجہ کرے تو یہ عمل کسی ایک دن، 2 دن، ایک مدت، 1 سال، 2 سال کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب سے انسان بالغ ہوا ہے اس وقت سے لے کے موت کی آخری گھڑی تک انسان پر اس بات کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے کہ اس کا نفس کہیں گندا نہ ہو جائے، نجس نہ ہو جائے، اور گندگی کے ساتھ اگر انسان کو موت آتی ہے تو پھر اسے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے شرک جیسی خطرناک نجاست کا ذکر کیا کہ کیسے نفس کو شرک سے بچایا جا سکتا ہے، کفر کی بات کی، پھر نفاق کی بات کی، پھر اس کے بعد جھوٹ کی بات کی، اور جھوٹ کے بعد ہم نے جو سب سے خطرناک مرض، سب سے خطرناک بیماری، سب سے خطرناک نجاست ظلم کے نام پر ہے، اس کی ہم نے بات گزشتہ ہفتے کی تھی۔ آج ہم دوسرا حصہ اس کا بیان کرنے جا رہے ہیں، ظلم اور اس کے اقسام، ظالم اور مظلوم۔ ہم نے بتایا تھا کہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ کہ جو کبھی نہیں بخشا جائے گا، وہ ظلم جو سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک قرار دینا، شرک کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ شرک سب سے عظیم ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم کہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں، یہ بخشا نہیں جائے گا، جب تک شرک ہوگا بخشا نہیں جائے گا۔ اور اس کا علاج کیا ہے کہ توحید کو سمجھ کر کے شرک سے انسان دور ہو جائے، تو پھر وہ اس بڑے ظلم سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ دوسری قسم ہے ظلم کی کہ انسان ایسا ظلم کرے کہ جو بخشا جا سکتا ہو، اور وہ ظلم ہے اپنے نفس پر گناہ کے ذریعے سے کرنا۔ جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں حقیقت میں اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم انی کنت من الظالمین، انبیاء علیہ السلام سے یہ دعائیہ کلمات قرآن مجید نے نقل کیے ہیں کہ پروردگار پاک و منزہ ہے تیری ذات کہ میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ یہ ترک اولا بھی اگر انبیاء علیہ السلام سے سرزد ہو جاتا تھا تو اسے وہ ظلم ہی سمجھتے تھے اپنے اوپر۔ یہ بخشودنی ہے، یہ بخشش اس کی بہت آسان بھی ہے۔ انسان ایک دفعہ توبہ کر لیتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ جو نفس پر ظلم ہوتا ہے اس کی بخشش بھی ممکن ہے، انسان توبہ کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے معاف بھی کر دے۔ جتنے بھی ذاتی گناہ ہیں وہ سارے ظلم ہیں۔ تیسرے قسم کا جو ظلم ہے وہ ہرگز بخشا نہیں جائے گا جب تک کہ مظلوم معاف نہیں کرتا، یعنی جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، وہ جب تک معاف نہیں کرتا اس وقت تک انسان کو
اس ظلم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، نہ اس کی بخشش ہوگی بلکہ اس کا عتاب، اس کا عذاب بھی اسے چکنا پڑے گا۔ ظلم اگر دوسروں پر ہو تو چاہے وہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، دیکھیے ایک بہت بڑی پراپرٹی میں آگ لگتی ہے، پوری پراپرٹی میں آگ لگانے کے لیے ایک میچز کی تیلی کافی ہوتی ہے۔ ظلم بھی میچز کی تیلی کی طرح ہے، دیکھنے میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، کبھی کبھی نسلوں میں اس کے برے اثرات منتقل ہو جاتے ہیں۔ ظلم اس حد تک خطرناک ہے، آگ ہے ظلم، اور اس کا خمیازہ بھی ظالم کو بھگتنا ہے۔ تباہی کسی اور کی ہوگی تو اس کا ازالہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے گا، مظلوم کا حامی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لیکن ظالم کی جو تباہی ہے اس میں نہ اللہ نہ کوئی اور اس کی مدد کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ظلم سے متعلق، وہ ظلم کے جو دوسروں سے ہم کرتے ہیں، دوسروں پہ جو ہم کرتے ہیں، 150 سے زیادہ آیات موجود ہیں جہاں پر ظلم کی بات ہوئی ہے اور ظلم سے انسان کو ڈرایا گیا ہے۔ یہ حقیقت میں خطرناک ترین گناہ ہے اور اس کی بخشش کا کوئی امکان نہیں جب تک کہ مظلوم معاف نہ کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ظالم کو اپنی طرف سے معاف نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چنانچہ سورہ روم میں آیت نمبر 30 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آیت نمبر 57 میں فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، قیامت کے دن ظالموں کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی اور ان کا معذرت چاہنا بھی انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وہ گڑ گڑا کے معافی بھی مانگے اللہ کی بارگاہ میں، انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق مظلوم سے ہے۔ اب ہم آتے ہیں چند حدیثوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم مزید ظلم کے بارے میں آگاہ ہوں کہ کتنا خطرناک ہوتا ہے یہ گناہ جسے ظلم کہتے ہیں۔ حدیث میں ملتا ہے کہ الظلم فی الدنیا بوار وفی الآخرت دمار، دنیا میں ظلم تباہی کا سبب ہے تو آخرت میں بھی ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں ظالم کی تباہی ہی تباہی ہے، ظالم کو اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ظلم کی بنیادی 3 خطرناک اور برے اثرات ہیں جو ظلم کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک، الظلم یذل القدم، ظلم سے ظالم کے پیر ہمیشہ لغزش کرتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں، ہر آن اسے ختم ہو جانے، تباہ ہو جانے، برباد ہونے کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ظلم کرنے والا ظلم کرنے کے ساتھ ہی بزدل ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے بڑے ممالک کے بڑے بڑے اسلحے اور ہتھیار آپ دیکھ رہے ہیں، ان تمام طاقتوں کے باوجود بزدلی میں بھی وہ نمبر 1 ہوتے ہیں، بزدل بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ظلم کرنے والا کبھی شجاع اور بہادر ہو نہیں سکتا ہے۔ ظلم کی پہلی جو خطرناک نشانی یا پہلا جو برا اثر ظاہر ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اب تصور کیجئے اگر کوئی کار چلا رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اللیگل اسمگلنگ کا مال ہے یا ڈرگز ہے اور وہ ابھی شہر کے اندر جانا چاہتا ہے، کہیں سے گزرنا چاہتا ہے،
تو وہ ایک سائے سے بھی ڈرتا ہے، وہ کپ کپاتا ہے، گھبراتا ہوا اس کے دل میں ایک ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ ہر کسی کی آواز پر وہ ایسے چونکتا ہے جیسے یہی ہے جو مجھے دبوچنے کے لیے آ گیا ہے، یہ پولیس ہے، شاید کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ اس قدر ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک بالکل ہی غیر قانونی کام کر رہا ہے اور قانون سے اسے خوف ہے۔ تو یہ ظلم ہے، بالکل اسی طرح کہ ظلم کرنے کے بعد ظالم سکون سے سو نہیں سکتا ہے، ہر آن اسے بدلے کی طرف سے اور انتقام جوئی کی طرف سے یا کسی نقصان پہنچنے کی طرف سے خطرہ لاحق رہتا ہے، وہ پریشان اور ہمیشہ وہ ڈاماڈول رہتا ہے۔ دوسرا جو اثر ظاہر ہوتا ہے، برا اثر ظلم کرنے کے بعد، یسلب النعم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعمتوں کو اس سے سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ اب نعمتوں کے سلب کرنے کا بھی انداز اس کا نرالا ہے، کبھی کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا، کبھی کسی کو احساس ہوتا ہے۔ نعمتوں کے سلب کرنے کا انداز قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو اس طرح ہے کہ کبھی کسی ظالم کے صرف مال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھینتا ہے، کبھی اس کی اولاد کو چھینتا ہے اور اسے اس کی چھن جانے پر افسوس کرنے، رونے، پریشان ہونے، پشیمان ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی مال کو رہنے دیتا ہے، اولاد کو رہنے دیتا ہے، خود اسے چھین لیتا ہے اور اس کے منحوس وجود سے، اس کے شر سے دوسروں کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی مال، اولاد اور خود اس کو بھی چھین لیتا ہے ایک ہی وقت میں۔ قرآن مجید میں مثالیں بہت ساری ہیں۔ سورہ والقلم، نون والقلم میں آپ اگر پڑھیں تو ایک واقعہ اللہ سبحانہ وتعالی نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ تھے کہ جن کے باغات تھے اور باغات ان کے بہت لہلہاتے تھے اور بڑی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں دے رکھی تھیں، لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ ان باغات سے صرف اپنے فائدے کے بارے میں اس قدر کنجوسی شروع کر دی کہ اب انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا اور فقراء کو، جو مزدور تھے اس باغ کو آباد کرنے والے جتنے بھی تھے، ان سب کو محروم کر دینے اور ان کے حق کو چھین لینے اور اوپر ظلم کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ کام سارا ہو گیا ہے، ابھی جب میوے ان باغات سے توڑنے کی نوبت آئی ہے تو کل وہ آئیں گے اور اپنا اپنا حق مانگیں گے تو ہمیں دینا پڑے گا۔ تو ارادہ کر لیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ صبح وہ آئیں گے تو انہیں دینا پڑے گا، قبل اس کے کہ وہ فقیر اور وہ مزدور اور وہ جو بیچارے جن کی محنت سے یہ باغ لہلہاتے نظر آئے ہیں، یہ ہو گئے ہیں، ان کے صبح آنے سے پہلے راتوں رات ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان باغات سے جتنے میوے ہیں اس کو نکال کر کے اپنے لیے محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ سوچ کر گئے تھے اور واپس جب آئے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے ان کے باغات میں آگ لگا دی تھی اور ساری فصل برباد ہو گئی تھی۔ اللہ نے اس طرح ظلم کرنے والے کی نعمت کو چھینتا ہے۔ یسلب النعم، نعمتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھین لیتا ہے۔ اب وہ ان کو تو زندہ رکھا لیکن حسرت کے لیے، کف افسوس مرنے کے لیے، رونے کے لیے، پشیمان ہو کر کے اس پر آنسو بہانے کے لیے انہیں زندہ چھوڑ دیا۔ یہ مثال ہے کہ مال کو کس طرح اللہ چھینتا ہے اور انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی خود انہیں چھین لیا اور ان کے مال کو، ان کی دولت کو رہنے دیا۔ وہ ہے فرعون اور اس کے ساتھیوں کا چھیننا۔ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دریا نیل میں اسے غرق کر دیا، جبکہ پیچھے جو محل تھے وہ اپنی طرف سے وہ محفوظ رہے، اس کا مال، اس کی دولت ساری رہی، لیکن خود اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھین لیا۔ تو ظالم کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود ظالم کو چھین لیتا ہے اور مال وغیرہ کو رہنے دیتا ہے۔ تیسرا آپ کو ایک نمونہ بتاؤں قرآن مجید سے کہ کبھی کبھی اللہ چاہتا ہے کہ اس کی دولت کو بھی چھین لے، اس کے جاہ و حشم کو بھی چھین لے، خود اس کو بھی چھین لے، سلب کر لے پوری طرح سے۔ تو اس کے لیے مثال ہے
قارون اور اس کی دولت کی، کہ اس کو قارون کو اس کی دولت اور اس کے خزانے کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دھسا دیا زمین میں اور وہ دفن ہو گئے۔ یہ ایک ساتھ سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، کبھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد کے ذریعے سے اولاد کی نعمت کو چھین کر کے جو ہے وہ تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اسے۔ جو لوگ ظالم ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ دولت بھی ہے، وہ بھی ہے، اختیار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک دن راحت کی نیند نہیں سو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اسے کہ اولاد بگڑ گئی، اولاد خراب ہو گئی، اولاد نے اس کے ناک میں دم کر دیا، اس کی زندگی دو بھر کر دی، بیٹیاں بھاگ گئیں، کسی اور کے ساتھ چلی گئیں، باپ کے سامنے گناہ کرتی ہیں، بیٹے بالکل لاؤبالی ہو کر نکل گئے ہاتھ سے، کوئی ان کی بات نہیں سنتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ظلم کرنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں سے سرشار نہیں رکھنے دیتا، چھین لیتا ہے، لیکن کس طرح کی نعمت چھینتا ہے؟ اس کے ظلم کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی ممکن ہے کہ صرف مال چھینے اسے رہنے دے، کبھی اولاد چھینے اسے رہنے دے، اور کبھی اولاد اور مال دونوں چھین لے، کبھی مال اولاد اور خود اسے بھی چھین لے۔ اس کے چھیننے کے طریقے خود وہ بہتر جانتا ہے کس طرح چھینے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم ظلم کرتے ہیں تو ہم سے بھی نعمت چھن جائے گی، پتہ نہیں چلے گا کہ کیسے چھینے گی، چھن جائے گی۔ تو یہ دوسرا اثر ہے جو خطرناک اثر ہے ظلم کرنے والوں کے لیے، ظلم کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یہلک الامم، اس میں بہت ساری امتیں اس میں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ حقیقت میں اگر امت مسلمہ ہی کی حالت کو دیکھیں تو بنیادی طور پر اہل بیت اطہار پر ظلم کرنے والوں کی ابھی تک جب کوئی تعریف کرتا ہے تو اس امت کو اللہ آباد تو نہیں رکھے گا نا، وہ ہلاک ہو جاتی ہے، امت ذلیل ہو جاتی ہے، رسوا ہو جاتی ہے۔ حقیقت میں جناب سید کائنات سلام اللہ علیہ کے ناراض ہو کر اس دنیا سے جانے کا اثر آج تک امت مسلمہ میں باقی ہے۔ خدا کی قسم، میں اپنے پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی اگر امت در بدر کی ٹھوکر کھا رہی ہے، آج بھی ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے، تو بہت ساری اس کی وجہ ہو سکتی، لیکن ایک بنیادی وجہ یہ کہ ظالموں کی، کہ جنہوں نے سید کائنات پر ظلم کیا، ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، ان کی طرفداری ہو رہی ہے، ان کے لیے ان کے حق میں بیکار بلا وجہ فضائل سنائے جاتے ہیں۔ اور جب ظلم کرنے والوں کی سپورٹ ہوتی ہے تو وہ امت ہرگز آباد نہیں ہو سکتی۔ سیدہ کی ناراضگی کا یہ نتیجہ ہے جو آج ہم پوری دنیا میں مسلمانوں کی اس بری حالت کو دیکھ رہے ہیں۔ ظلم کرنے والے ظلم کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ظلم کو کبھی نہیں بھلاتا۔ ان تین اثرات کے ساتھ ہی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ کہ جب کسی ایک بندے پر کوئی بندہ ظلم کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے خدا سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی عجیب حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ من ظلم عباد اللہ کان اللہ خصمہ، جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے اللہ اس کا دشمن بن جاتا ہے، اللہ کے ساتھ جنگ وہ چھیڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ غور سے سنیے، یہ صرف اہل بیت اطہار کی تعلیمات کا نتیجہ ہے، ورنہ ہم دوسرے مکاتب میں جا کے دیکھتے ہیں تو ظلم کرنے والوں کی سپورٹ پر بے شمار حدیثیں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ میں کیا بتاؤں کہ آج بھی وہ حدیثیں بہت معتبر اور صحیح کتابوں میں درج ہیں، ذرا بھی کوئی عقل رکھنے والا اسے پڑھے تو سمجھ لے کہ یہ ظالموں کی حمایت ہے، اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ کہ اگر کوئی حاکم ظلم کرے، فسق کرے، فجور کرے اور تم اسے دیکھو
تو تمہارا فرض ہے کہ چپ ہو جاؤ، اس کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ، کیونکہ حاکم کے خلاف، سلطان کے خلاف، بادشاہ کے خلاف کوئی بات کرے گا تو وہ باغی ہو جائے گا، اور اللہ پسند نہیں کرتا اس کو کہ جو اپنے حاکم، اپنے امیر، اپنے حکمران کے خلاف آواز اٹھائے۔ ایسی ظالموں کی طرفداری پر مبنی حدیثیں موجود ہیں کہ انسان ذرا سی عقل رکھنے والا پڑھتا ہے تو پریشان سا ہو جاتا ہے کہ کیا یہ دین ہے؟ کیا نبی مکرم نعوذ باللہ ظالموں کی سپورٹ کے لیے آئے تھے کہ جو بھی حاکم بن جائے اور ظلم کرے تم جو ہے چپ رہو اور اس کی اطاعت کرو اور خاموشی اختیار کرو اور اس کے خلاف بات نہ کرو؟ کہ یزید جیسے ظالم کہ جس نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، مدینے پر چڑھائی کی ہے، مسجد النبی میں گھوڑوں کی کو نال بندی ان کی کرائی ہے، گھوڑے ان کو وہاں پر رکھوائے ہیں اور ہر طرح کا ظلم کیا ہے، ایسے ظالم کی طرفداری کے لیے عبداللہ ابن عمر چیخ چیخ کر بول رہے ہیں کہ لوگوں بیعت نہ توڑو، کہ حاکم کی بیعت کرنے کے بعد توڑ دینا اللہ کے خلاف جانے کے برابر ہے۔ میں نے حضور سے سنا ہے، دیکھیے حضور ہی پر ڈال کے بات کر رہے کہ جو اپنے بیعت کو توڑ دیتا ہے، اللہ اور اس کے نبی کے نام پر بیعت کرنے کے بعد بیعت کو توڑ دیتا ہے، وہ قیامت کے دن عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ لوگوں بیعت نہ توڑو، یزید کی بیعت نہ توڑو۔ کتنی سپورٹ کی گئی، عجیب و غریب سوچ ہے۔ جو ظالم کی اتنی سپورٹ کرے وہ بھی ہیرو ہے، اور اسی سے ہمیں دین بھی سیکھنا ہے، اسی سے ساری روایتیں لینی ہیں کہ جس نے مولا علی کی کبھی بیعت نہیں کی لیکن یزید کی بیعت کرنے کے بعد یزید کی سپورٹ کرتا رہا اور بیعت سے روکتا رہا، تو یہ ظلم ہے۔ تو ظلم کرنے والا جو ہے حقیقت میں خدا کو اپنا دشمن بناتا ہے اور جنگ خدا کے ساتھ چھیڑ دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام پر ہماری جان قربان۔ آپ نے جو فرمایا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ صرف اور صرف اہل بیت اطہار کا طریقہ ہے کہ ظالم کے خلاف ہمیشہ ہمیں ہونا ہے، کبھی ظلم نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے کیا فرماتے ہیں، قسم کھا رہے ہیں، کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ولی خاص، رسول اللہ کا وصی، چچا زاد بھائی، داماد، اسد اللہ الغالب، وہ عظیم شیر خدا قسم کھا کے کہہ رہا ہے، واللہ، اللہ کی قسم، کہ اگر میرے گردن میں توق ڈال دیا جائے، میرے ہاتھوں کو زنجیروں سے جکڑ کر میرے بدن کو زندہ زندہ اللہ کی ساری زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کے لے جایا جائے، میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تب بھی میرے لیے یہ ساری مصیبتیں آسان ہیں اس معمولی سی ظلم کے مقابل میں جو مجھ سے چاہا جائے کہ میں کسی اللہ کے بندے پر ظلم کروں۔ یعنی میرے لیے یہ گوارا ہے کہ کشاں کشاں اللہ کی زمین پر زنجیروں میں جکڑا ہوا پھرایا جاؤں، لیکن یہ ہرگز گوارا نہیں ہے کہ کسی بھی اللہ کے بندے پر ذرہ برابر ظلم کروں۔ ایک اور مقام پر میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سارے زمین و آسمان کے خزانے علی کو دیے جائیں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں ابو طالب کے فرزند کی جان ہے، سب کچھ دے کر سارے خزانے حوالے کر کے علی سے صرف اتنا مطالبہ کیا جائے کہ کسی چونٹی کے منہ میں جو اس کا حق ہے، دانا ہے، اس کو علی چھین لے، تو ہرگز اتنا سا بھی ظلم علی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔
ہم کیا کرتے ہیں؟ پرواہ ہی نہیں کرتے. ہمارے ظلم کے انداز عجیب ہے. ہم سمجھتے ہیں ظلم کا مطلب ہے کسی کو تھپڑ مارنا، کسی کو بندوق سے گولی سے مار دینا، کسی کا قتل کر دینا، کسی کو لات مارنا، تماچا دینا، تماچا لگانا. ہم سمجھتے ہیں یہی ظلم ہے. نہیں، زبان سے ظلم کرتے ہیں ہم، اشارے سے ظلم کرتے ہیں ہم، چلتے ہوئے پھرتے ہوئے ظلم کرتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. کسی کا دل توڑنا ظلم ہے. خانہ کعبہ کے برابر ہے ایک مومن کا دل. القلب حرم اللہ، اللہ کا حرم ہے، خانہ کعبہ کی طرح ہے. کیا دل مومن کو توڑنا کوئی معمولی بات ہے؟ خانہ کعبہ کے ڈھانے کے برابر ہے. لیکن کیا ہم اس پر توجہ دیتے ہیں؟ کبھی نہیں دیتے. مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کا، حقیر کرتے ہیں لوگوں کو، توہین کر دیتے ہیں کسی کی، گالی دے کر کسی کی آبرو میں ڈاکہ ڈالتے ہیں. ظلم ہے یہ سارے. کسی کی آبرو سے کھیلتے ہیں، کسی کی حیثیت سے کھیلتے ہیں، کسی ناموس پر بری نگاہ ڈال کر ظلم کرتے ہیں. ظلم ہے یہ سارے، ظلم ہے. دوسروں کے حق پر ہمارا ایک لمحے کا بھی تصرف ظلم ہے. نقصان پہنچانا. ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ نے حیوانوں پہ بھی بیجا ظلم کرنے کو سخت منع کیا ہے. حدیث میں جب پڑھتا ہوں تو میرے روکڑے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی حج و زیارت سے دیگر حاجیوں سے پہلے تیز رفتار اونٹ پر اپنے گھر اور وطن لوٹ آئے تو اس کی گواہی کو تم کوئی قیمت نہ دو. وہ گواہی دینے کے قابل نہیں رہ جاتا ہے. پوچھا ابن رسول اللہ ایسا کیوں؟ اگر کوئی گھر واپس آنا چاہتا ہے اور دیگر حاجیوں سے پہلے اگر وہ آ جاتا ہے گھر تو وہ کیسے گواہی جیسے عمل سے محروم ہو جاتا ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ جو دوسرے حاجیوں سے پہلے گھوڑے پر سوار ہو کے آ رہا ہوتا ہے وہ یقیناً اپنے اس جانور پر ظلم کر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی بریک نہیں، اس کے لیے تنفس کا ٹائم نہیں، جانور کے کھانے پینے کا انتظام نہیں، اور کوڑے مارتا ہوا اسے تیزی سے جو اپنے مفاد کی خاطر استعمال کر رہا ہے وہ جانور پر ظلم کر رہا ہے. اور جو ظلم کرتے ہیں وہ گواہی کے قابل نہیں رہ جاتے. آپ کے پاس ایک ناقہ تھا، چوتھے امام جعفر صادق علیہ السلام. پوری زندگی میں آپ نے ایک معمولی سا بھی کوڑا اس پر رسید نہیں کیا، معمولی کوڑا اس پر نہیں مارا. جانوروں کا بھی خیال رکھتے. اور یاد رکھیے کہ ظلم ہوتا ہے چاہے آپ کسی پر بھی کریں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کافر پر ظلم ہو، کافر کے پیسے کھا جائیں، کافر کا حق ماریں، یہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے. نہیں، ہرگز نہیں ہے. کافروں پر بھی ظلم ہوگا تو ظلم ہی ہے. یاد رکھیے اس حدیث کے پڑھنے کے ساتھ ہی میرا دل کانپ جاتا ہے کہ امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم وان کان کافرا. مظلوم کی آہ سے، اس کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو. اگر تم نے کافر پر بھی ظلم کیا ہے تو اس کی آہ بھی قبول ہوتی ہے، عرش الہی تک جاتی ہے. مظلوم چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، دوست ہو، دشمن ہو، کوئی بھی ہو، مظلوم ہوتا ہے، اس کی آہ آسمانوں تک جاتی ہے. کیا واقعاً کافروں کی بھی آہ اللہ سنتا ہے؟ جی ہاں، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مظلوم کی حمایت کرے گا، ظالم کو کبھی کسی بھی بہانے معاف نہیں کرے گا. ظلم کرنے والے
چاہے مومن ہو اور ظلم سہنے والے کافر کیوں نہ ہو، مظلوم کی طرفداری اللہ کرے گا۔ انفذ السہام دعوت المظلوم، تیر کمان سے نکلتا ہے تو تیزی سے اپنے مقصد کی طرف جاتا ہے، کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ٹھیک نشانے پر تیزی سے جو تیر جا کر پہنچتا ہے وہ مظلوم کی آہ کا تیر ہے، وہ ہے کہ جو اپنے نشانے پہ جا کے بیٹھتا ہے۔ اخذناہم اہلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بستیاں اجاڑی ہیں، زمین کو تہوبالا کر دیا ہے، آسمان سے عذاب نازل کیا ہے، ان سب کے پیچھے ایک ہی ظلم، ایک ہی گناہ ہے، اور وہ ظلم ہے۔ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تو ظلم کے بدلے میں اللہ نے طوفان بھیجا، آندھیاں چلائیں، زلزلے بھیجے، سیلاب آئے، اور زمین الٹ پلٹ ہو گئی، کتنے ایسے گاؤں ویران کر دیے اللہ نے۔ ان سب کی وجہ ظلم ہے۔ ظلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی برداشت نہیں کرتا، اور یاد رکھیں کہ ظلم کر کے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا، یہ بھی طے ہے۔ اللہ کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کر نہیں سکتا ہے۔ جس مقصد کے لیے ظلم کرتا ہے وہ مقصد اسے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا ہے، وہ مقصد اس کا مقصد پورا کبھی نہیں ہوتا۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ ظلم، چھوٹا بھی ظلم ہے، اور بڑا سا بڑا ظلم تو ظلم ہی ہے۔ جو چھوٹی چیزیں نا، اس پر توجہ دیں۔ اپنے گھر میں ایک آدمی سو رہا ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی بیمار ہے، یا بچہ ہی سو رہا ہے، آپ قہقہے لگا رہے، آپ کو پرواہ نہیں ہے، اور اس کی نیند میں خلل، تو پھر آپ کا یہ بیٹھ کے گفتگو کرنا، بلند آواز میں بات کرنا، یہ ٹی وی کے والیوم کو بڑھا دینا، ظلم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ تو معمولی چیز ہے، گھر کے اندر ہو رہی ہے، ظلم ہے۔ اگر وہ معاف نہ کرے گا تو یہی وبال جان ہے، یہی ہمارے لیے مصیبت کا سبب ہے۔ ظلم چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بڑے ظلم ہے وہی ظلم ہے، جبکہ چھوٹے سے چھوٹے ظلم بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ اور پھر چوری ہوتی ہے، چاہے وہ ایک انڈا چوری کرے، مرغی چوری کرے، یا ایک پورا شہر لوٹے، چوری ہوتی ہے۔ اسی طرح ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ معمولی ہو، چاہے وہ زیادہ ہو۔ کبھی کبھی ہم نگاہوں سے بھی ظلم کرتے ہیں، اشارہ کر کے کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہمیں۔ ہم اتنے کبھی غافل ہیں کہ اس غفلت کی وجہ سے ظلم پہ ظلم کرتے چلے جاتے ہیں دوسروں پر، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ کالرز اگر ہیں تو ہم شامل کرتے ہیں۔ جی، اگر کوئی کالر ہیں تو ہم اس سلسلے میں مزید ان سے ہم بات کر سکیں گے۔ چھوٹے سے چھوٹے ظلم، اب دیکھیے، اگر ہم راستہ چل رہے ہیں، راستہ چلتے چلتے ہم نے کسی اور کے آنے جانے میں رکاوٹ ڈالی، گاڑی چلاتے ہیں، لے جا کے آپ نے پھنسا دیا، اور ہم کہہ رہے ہیں آنے والے سے کہ تم پیچھے جاؤ۔ یہ چھوٹا سا معاملہ ہے، لیکن یہ روزمرہ میں ظلم گنا جاتا ہے۔ بھائی اگر اس کا رائٹ ہے تو اس کو آنے دو، تم پیچھے ہٹو، تم نے راستہ بند کیا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ہم روزانہ چھوٹے چھوٹے اس طرح کے بہت سارے ظلم کرتے ہیں۔ ہم نے اگر کسی کے کام میں خلل ایجاد کر دیا،
کسی کی پڑھائی میں ڈسٹرب کر دیا، کسی کی نیند میں ہم نے خلل ایجاد کر دیا، ہم نے اگر کسی کے سکون میں خلل ایجاد کر دیا، یہاں تک کہ ممکن ہے کہ ایک آدمی جو سکون سے آرام سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی خبر اس کے بارے میں بری خبر آپ کو ملی ہے، آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اس خبر کو جس طرح سے تم تک پہنچی ہے اسی طرح سے فوراً لے جا کے نہ سناؤ، کہ ہو سکتا ہے کہ اس خبر کے سنتے ہی اس پر کوئی دماغی اثر ہو جائے، اس کے دل پر کوئی گہرا صدمہ پہنچ جائے اور تم ظالم بن جاؤ اور وہ مظلوم ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ خبر دیتے ہوئے بھی تمہیں احتیاط کرنی ہے، اس طرح کرنا ہے کہ وہ خبر پانے والا اس خبر کے پانے کی وجہ سے، تمہارے انداز پیش کرنے کے انداز کی وجہ سے کوئی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ یہ ظلم ہے، جو ظلم کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی قسمیں جو عام طور سے ہم کرتے ہیں۔ پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، حضرت مولانا قبلہ عابدی صاحب مقصود سے سیدھا کر رہا ہوں۔ جناب فرمائیے مقصود سے صاحب۔ قبلہ میں اسی ہفتے ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں ایک عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کی بات کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ جب حضور نے یہ فرما دیا بضعۃ منی، تو کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ حضور کا جسم کا حصہ چوری کر سکتا ہے؟ کیا یہ بھی ظلم میں آتا ہے؟ میرا خیال ہے میں اپنے سوال کو صحیح عرض کر پایا ہوں۔ جی جی پہنچ گیا سوال۔ بہت مہربانی۔ جی اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں اگر ہیں تو۔ اصل میں مقصود حسن سید صاحب بہت ساری حدیثیں شخصیت میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت میں کمی لانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بضعۃ منی، کیا رسول اللہ کیسے اگر میں بھی چوری کروں تو میرا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا؟ اگر حضور نے یہ فرمایا ہو تو پھر حضور نے مولا علی کے لیے یا سیدہ کے لیے بھی ایسا کہا ہوگا۔ ایک طرف سے تو یہ آپ بتاتے ہیں، دوسری طرف سے صحابہ کے لیے اتنی بڑی چھوٹ کہ ان کے اگلے گناہ بھی معاف، بعد میں پچھلے گناہ بھی معاف، ابھی گناہ کیا نہیں ہے پھر بھی پہلے سے ہی ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا، اب ان کی کسی بھی خطا کو پکڑا نہیں جائے گا۔ وہ نبی جو اپنی بیٹی کہ جو لخت جگر ہے، وہ عصمت کبریٰ کی مالکہ ہے، وہ بضعۃ منی کی منزل پر ہے، وہ کہ جو نفس سے پیغمبر کا حصہ ہے، وہ اس کے لیے کہ جو صحابیت کا بھی بھرپور دیگر تمام صحابیوں سے زیادہ مقام رکھتی ہے، مرتبہ رکھتی ہے، اس کے لیے جب یہ فرما رہے ہیں تو کیا صحابیوں کے لیے اس طرح کی چھوٹ مل سکتی ہے کہ وہ کچھ بھی کر لیں، ان کو اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیا ہے؟ یہ ہے دغلی پالیسی۔ اہل بیت کی جب بات آتی ہے تو گھٹا کے بیان کیا جاتا ہے، اور جب کہیں اور کسی اور کی فضیلت کو اٹھا کے بیان کرنا ہوتا ہے تو وہاں ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ خود بھی جو ہے وہ انصاف نہ کرنا اور شخصیات کو صحیح معنوں میں نہ پرکھنا، نہ پہچاننا خود بہت بڑا ظلم ہے کہ جو ظالم ہے وہ اس کا خمیازہ ضرور بھگتیں گے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ مولانا صاحب مطلوب حسین برمنگھم سے عرض کر رہا ہوں۔ جناب مطلوب حسین صاحب فرمائیے۔ میرا سوال تو کوئی نہیں، میں ابھی کام سے آیا تو تھوڑا سا پروگرام میں آپ کا سن پایا ہوں 5-7 منٹ، تو میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ یہ ہے درس آل محمد، ماشاءاللہ خداوند عالم آپ کے علم اور اضافہ فرمائے، تو کمال جو ہے نا وہ آپ نے کر دیا ہے۔ جو آپ نقطے بتا رہے ہیں یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ جو ہم خیال نہیں کرتے اور ہم کتنے دن میں ظلم کر جاتے ہیں، اپنی جان پہ ڈھا جاتے ہیں، تو یقین کریں کہ بہت پسندیدہ آپ نے جو ہے نا وہ پروگرام، یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں پتہ چلتی ہیں ہدایت ٹی وی کے ذریعے، جن کا ہم نے کبھی سوچا نہیں، کبھی خیال نہیں کیا، تو ماشاءاللہ بس میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ شکریہ ادا کروں۔ بس اب دعا کریں ہمارے حق میں کہ ہم بھی کسی بھی لحاظ سے کسی پہ ظلم نہ کریں اور ہم سب ظلم سے بچتے رہیں اور مظلوم کے ساتھ رہیں۔ اگلے کالوں کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا میں مدثرہ بات کر رہی ہوں سولیول سے۔ جی جی فرمائیے۔
ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ فرما رہے تھے کہ اگر ہم نے کسی جانور پہ ظلم کیا ہوگا تو وہ بھی اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. جی. تو میں نے سنا تھا کہ جو جانور ہیں دنیا میں وہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ان کی کوئی روح بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. تو جب یہ حساب کتاب کا عمل ہوگا یا ہم نے اگر ان کے ساتھ ظلم کیا ہے تو یہ کون سا مرحلہ ہوگا؟ کیا ہمیں قبر میں اس کا عذاب ہوگا یا جب بہن آپ توجہ رکھیں، حیوان کا حساب نہیں ہوگا لیکن ہم نے جو ان کے ساتھ کیا ہمارا تو حساب کتاب ہوگا نا. جی وہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ پچھلے دنوں پاکستان میں جو 100 گھر جلائے گئے عیسائیوں کے، تو کیا یہ جلانے والے انہی کی نسل تھے جنہوں نے بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا گھر جلایا؟ تو جن لوگوں نے بی بی کا گھر جلایا کام جو ہے اس میں مماثلت پائی جاتی ہے. نسل سے ہونا ضروری نہیں لیکن کام میں بہرحال کافی مماثلت پائی جاتی ہے. بہت شکریہ ہماری بہن، آپ نے 2 سوال کیے کہ جانوروں کو دیکھیں، جانور ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا لیکن ہمارا حساب کتاب ہوگا. ہم نے برتاؤ ان کے ساتھ جو کیا ہے، اگر ہم نے بیجا جانور کو مارا ہے تو ظلم کیا ہے ان پر، اور یہ ہمارے لیے خود ہمارے اعمال نامے میں ظلم کے طور پر لکھا جائے گا. اب ہمارا حساب ہوگا نہ کہ جانوروں کا، ہمیں اس کی سزا ملے گی، جانوروں کو تو اس کی کوئی سزا بھی نہیں ملنے والی. یقیناً ہم اس پر اور بھی بات کریں گے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. جی کون میری بہن ہے، کہاں سے ہیں؟ جی میں فرح بول رہی ہوں ساؤتھ ہال سے. فرحت یا فرحہ؟ فرح. جی فرحہ ساؤتھ ہال سے. جی ایکچولی مجھے سوال کرنا تھا کہ جب یہ دنیا تخلیق کی خدا نے تو حضرت آدم سب سے پہلے پیدا کیے انہوں نے، اما حوا حضرت آدم. تو جب حضرت آدم پیدا ہوئے تو تب تو اوبیسلی جب وہی صرف دنیا میں آئے تھے پہلے، تو جب شادیاں کس طرح سے آپس میں ہوئیں بعد میں نا؟ اچھا، شادیوں کی ابھی بات آپ نے چھیڑی ہے لیکن ہم بات ظلم کی کر رہے ہیں. چلے نہیں، مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جس طرح حضرت آدم اور حضرت اما حوا آئے تھے تو ان کے جب بچے ہوئے تو وہ تو آپس میں بہن بھائی تھے. ہاں ٹھیک ہے، ہم بتائیں گے انشاءاللہ. تو وہ ان کی آپس میں شادیاں کیسے ہوئی تھی، آگے سے دنیا کیسے چلی پھر؟ ٹھیک ہے، نسلیں کیسے بنی؟ ٹھیک ہے، آپ نے سوال کیا، ہم نے نوٹ کر لیا، لیکن اب ہمارے موضوع سے اس کا تعلق نہیں ہے، اسے کیجئے سوال میں رکھتے ہیں. میں نے نوٹ کر لیا ہے آپ کا سوال کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب، منور جہاں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. فرمائیے بہن. بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے تزکیہ نفس کا. جی. اور جو نہیں جانتے تھے ظلم کیا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم لوگ کتنا بچ جائیں تو پھر دنیا ہی کتنی خوبصورت ہو جائے. مجھے یہ تھا کہ کسی بھی عمل سے کوئی ناگوار خاطر ہوتا ہے کسی پہ تو یہ بھی ظلم ہوتا ہے. اگر ہم کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور عبادتوں میں ہیں اور ہم بہت کچھ مطلب اللہ کے لیے کر رہے ہیں، دینا دلانا جو بھی ہے، تو اور دوسرا انسان اس ناگوار خاطر ہو رہا ہے تو کیا یہ بھی ظلم میں ہے؟ یہ پلیز مجھے اس کا جواب. ناگوار کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی ظلم محسوس ہو رہا ہے کیا؟ یہ بھی ظلم ہے کیا؟ کوئی ہمارے اچھے عمل سے بھی ناگوار اس کی طبیعت پہ ہو تو؟ اگر کوئی دوسرا ہمارے اچھے عمل کی وجہ سے جلتا ہے ہاں تو وہ ہم نے تو ظلم نہیں کیا ہے، وہ اس نے اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، اور وہ اس کا نام حسد ہے، اور حسد وہ خود اس کی اپنی بیماری ہے. جی انشاءاللہ ہم بتائیں گے، اس پر بھی مزید گفتگو کریں گے. جی اگر کوئی کالر ہیں تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ میں تعظیم نقوی بول رہا ہوں لندن سے. جی فرمائیے. قبلہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ظلم کرنے والوں پر تو بڑی بات کی ہے، لیکن جو لوگ ظلم سہتے رہتے ہیں اور آواز نہیں اٹھاتے، یعنی کسی قسم کی آواز نہیں اٹھاتے اور ظلم سہتے رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ اور دوسرا ایک میرا سوال ہے، کسی ذاتیات پہ نہیں ہے، لیکن اگر مثال کے طور پہ 1 گھنٹے کا ہمارا پروگرام ہو رہا ہے ظلم کے اوپر اور تمام سامعین سن رہے ہوں گے اور ہم ظاہر ہے اس سے متعلق سوال بھی ہوگا، کوئی شخص آ کے اگر اس کو ڈیویٹ کرنے کی کوشش کرے، یعنی ٹاپک کو ڈیویٹ کرے، اب جو ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں اپنے سوال کا جواب کا، اور وہ ڈیویشن کی وجہ سے ٹائم ختم ہو جائے، تو وہ ہم لوگوں پہ بھی ظلم تو نہیں ہوگا؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ اگر آئندہ مجھ سمیت جو بھی کال کرے تو وہ اس بات کا خیال رکھے. جزاک اللہ. ٹھیک، احسنت.
آپ کا بھی موقع پہنچ گیا، آپ کے پوائنٹ کو ہم نے نوٹ بھی کیا ہے. مزید 1-2 کال ہم لے سکیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو سوال بچے کچے ہیں ان کے بھی جواب ہم دے دیں. مقصود حسن سید صاحب کی اس بات کا ہم نے کسی حد تک جواب دے دیا ہے، ہم نوٹ کر رہے ہیں. تعظیم نقوی صاحب نے بہت عمدہ سوال یہ کیا کہ ظلم کرنے والوں کے لیے تو بات واضح ہو گئی ہے، ظلم سہنے والوں کا بھی کیا اس میں سٹیٹس ہے، ان کو کیا اس کا عذاب ملے گا ظلم سہنے کا؟ جی ہاں، اگر ظالم کو ہم ظلم کرنے کا موقع دیں. میں ایک جگہ پر تھا، ایک عیسائی پریسٹ نے تقریر کی، پروگرام کانفرنس جو ہے نا وہ ناروے میں ایک جگہ پہ ہو رہی تھی. اس کانفرنس میں ہمیں بلایا گیا تھا اور ایک چرچ سے خاتون تھی، بہت بڑی عالمہ. تو موضوع تھا کہ دہشت گردی اور اسلام اور کرسچینٹی. تو عیسائیت کے اس موقف کو انہوں نے بیان کرتے ہوئے خوبیوں میں اس بات کو گنا کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایک تماچا آپ کے داہنے رخسار پہ مارتا ہے تو بایاں رخسار بھی پیش کر دیں کہ لو بھئی اس پر بھی تم تماچا رسید کر دو. اور یہ ہماری خوبیوں میں سے ہے. جب ہماری باری آئی تو ہم گئے اور ہم نے بڑے احترام کے ساتھ بغیر کسی تلخ کلامی کے اور بہت ہی پولائٹ انداز میں ہم نے عرض کیا کہ یہ عمل جو ہے، پہلے تو یہ کہ خالی دعویٰ ہے، پریکٹیکلی کوئی عیسائی بھی ایسا نہیں کرتا، جانور بھی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا. یہ ناممکن سی چیز ہے کہ کوئی ظلم کرنے والا آپ پر تھپڑ رسید کرے تو آپ دوسرا گال بھی پیش کر دیں کہ لو بھئی اس پر بھی مارو. یہ تو عملاً نہیں ہے، صرف دعویٰ اور نعرہ ہے، حقیقت اس میں کچھ نہیں ہے. پلس یہ خود ظلم کے اضافے کا سبب ہے. یہ عمل خود ظلم کو پروموٹ کرنے، انکریج کرنے ظالم کے، وہ اس کے مترادف ہے. ہمارے یہاں ظلم کرنا جس طرح سے گناہ ہے، عذاب ہے، اسی طرح ظالم کو شہ دینا ظلم سہ کر کے یہ بھی عذاب ہے اور گناہ ہے. اسی لیے ظالم کے خلاف اٹھنے والے صرف اور صرف مکتب اہل بیت کی تعلیمات کے نتیجے میں ہم پوری تاریخ کو اندر دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں ظالم کوئی بھی ہو، چاہے کتنا ہی اپنا قریبی رشتہ دار، عزیز، اپنے مسلک والا، اپنی زبان بولنے والا ہو، کوئی بھی ہو، ظالم ہے تو تمہیں ظلم کے خلاف اٹھنا ہے، بولنا ہے. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. مظلوم کے لیے مددگار بننا ہے، ظالم کے خلاف آپ کو اٹھنا ہے. یہ ہماری اپنی فطری تقاضے والی بات ہے. فطری تقاضا یہی ہے کہ ہم ظلم کو سہیں بھی نہیں. لیکن اگر کوئی ظالم کو موقع دیتا ہے ظلم کرنے کے لیے، ایک تو مجبوری میں ظلم کا کوئی دفاع نہیں ہے اس کے پاس، اتنی مجبوری ہے، بے کسی ہے کہ ظالم کو اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے اور ظلم پہ ظلم سہ رہا ہے، تو یہ اور بات ہے. لیکن جو بھی کر سکتا ہے اسے ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف کرنا ہوگا، چاہے وہ اپنی اس فریاد سے، اس ایک چیخ سے ظلم کے خلاف کچھ بولنا پڑے وہ بولے. لیکن یہ کہ خاموش رہے، چلو ظلم کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، کرتا رہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن دوسرا سوال جو انہوں نے کیا کہ اگر موضوع سے ڈیویٹ کرنے کے لیے کوئی جان بوجھ کر فون کرتا ہے، دوسرے ٹاپک کی طرف لے جاتا ہے، اگر جان بوجھ کر خدا نخواستہ نیت شرارت کی ہے تو پھر تو وہ تو ظلم ہے اور دوسروں پر بھی ظلم ہو رہا ہے. وقت دوسروں کا بھی ضائع کیا جا رہا ہے، خالی ہم پر نہیں ہو رہا بلکہ ہمارے ناظرین کا بھی ہو رہا ہے. لیکن اگر نہیں، جان بوجھ کر نہیں، اس کے ذہن میں سوال آیا اور اس نے سمجھا کہ شاید یہی بہترین موقع ہے، نیت خراب نہیں تھی، تو یقیناً وہ ظلم بھی نہیں ہے اور اس کو ہم ظلم میں گنتے بھی نہیں ہیں. لیکن جو جان بوجھ کے کرتے ہیں یقیناً. سید علی جان شاہ صاحب نے وہ خوبصورت سوال کیا کہ حسد تو شیطان نے کیا تھا، انسانوں کے حصے میں یہ کیسے آ گیا؟ انسانوں کو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں شاہ صاحب عرض کیا تھا کہ اللہ نے تمام قوتیں یکجا انسان کے اندر رکھ دی ہیں. اس میں جتنی شیطان کی قوتیں تھیں نا وہ بھی آ گئیں، فرشتوں کی جتنی قوتیں تھیں وہ بھی آ گئیں، حیوانوں کے اندر جتنی بھی طاقتیں تھیں وہ بھی آ گئیں، جنوں کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی انسان کے اندر آ گیا.
تو انسان تمام طاقتوں اور قوتوں کا مجموعہ ہے، تو اس میں شیطان کی حرکتیں بھی انسان کے اندر آ گئیں، اور چہ بسا شیطان بھی شاگردی کرنے لگ جائے، انسان اس طرح شیطنت پر اتر آتا ہے کہ شیطان بھی حیرت میں پڑ جائے اور اپنا استاد انسان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بہرحال ہمارے بھائی ناصر ہیں، اللہ انہیں توفیق دے، اور بہرحال ہم نے سوال اس کا نوٹ کیا، یقیناً 5 سال سے لگاتار ہم بتا رہے ہیں، ایک شرعی مسئلہ ہے متع، اس پر اگر کوئی مزید کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو کیجئے، سوال میں وہ آئے اور فون کرے، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ظلم نہ کیجیے گا، نہ ظلم کی حمایت کیجیے گا، نہ ظالم کو کہیں کسی بھی جگہ پر سپورٹ کیجیے گا، چاہے وہ تاریخی ظالم ہو، چاہے موجودہ ظالم ہو، ماضی کے ہوں یا حال کے ہوں یا مستقبل کے۔ ظالم کی سپورٹ ہمیں ظالموں کے ساتھ رکھ دے گی اور لعنت میں اس کے ساتھ برابر کا شریک کر دے گی۔ اللہ ہم سب کو ظالموں کے خلاف رہنے، مظلوم کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔